السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزیدی فوج کا ایک ایسا بدبخت اور بدکردار شخص کہ جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور بغاوت کا اظہار کیا، اور یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کو ان کے جسم مبارک سے جدا کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمر بدبخت کون تھا اور یہ کس کی آل و اولاد میں سے تھا، اور یہ ملعون شخص اس نے اہل بیت کے ساتھ کون کون سے دردناک سلوک کیے، اور کس طرح اس ملعون شخص نے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کو بے حرمتی کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کی پکڑ فرمائی تو اللہ نے اس بدبخت پر کس طرح اپنا عذاب نازل فرمایا، اور شمر مردود کا کس قدر دردناک انجام ہوا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ اس ایمان افروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یزیدی فوج کے اندر 3 کردار ایسے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کی مخالفت کی اور سب سے زیادہ ان پر ظلم و ستم کیے اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا، اور ان میں ایک بڑا بدبخت کردار شمر کا تھا۔ شمر کا نام شمر بن زنجوشن تھا اور اس کی کنیت ابو سابقہ تھی، اور اس بدبخت کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ واقعہ کربلا کے اندر یزید لشکر کے 4000 سپاہیوں کا یہ سردار تھا، اور اس کے شمر کے باپ کا نام شرجیل بن عور بن عمر تھا۔ اس کے باپ کا لقب زنجوشن تھا، اس کی وجہ سے اسے شمر بن زنجوشن کہا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر بن زنجوشن کے باپ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا تھا۔ شمر ملعون شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن پھر بعد میں اہل بیت کے یہ خلاف ہو گیا اور یہ اہل بیت سے بغض اور نفرت کرنے لگا۔ سن 60 ہجری میں جب مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اندر قیام کیا تو شمر بدبخت تمام لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبداللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ اس بدبخت نے کوفیوں کو شام سے سپاہیوں سے ڈرایا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے کمانڈر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت شمر بدبخت نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگوں کو ابھارا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں یا تو وہ واپس چلے جائیں یا پھر ان سے بیعت لی جائے، چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد حاکم کوفہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے، لیکن جیسے ہی شمر کو اس خط کا علم ہوا تو شمر ملعون نے اس بات کو قبول کرنے سے فوراً منع کر دیا۔ اس وقت شمر ملعون اہل بیت سے اپنے بغض کا اظہار کر کے بولا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی جانے دیا تو بعد میں یہ مزید مضبوط ہو کر واپس آئیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ جانے دیا جائے تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط نہ ہو جائے۔ یہی وہ شمر ملعون تھا جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، اور اسی طرح شمر ملعون کا یہ مشورہ عبیداللہ بن زیاد نے قبول کر لیا اور اس کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کربلا کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا گیا جس کے اندر یہ تحریر تھا کہ یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنے یا پھر سر تسلیم خم کر کے جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اس خط کے آخر میں عمر بن سعد کو یہ کہا گیا کہ اگر تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنا لشکر لے کر ایک طرف ہو جاؤ اور اس کام کو شمر کے سپرد کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یوم عاشورہ کی صبح ہوئی
تو شمر ملعون اپنا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا اور عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدبخت لوگ اہل بیت کو ایک ایک کر کے شہید کرنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون ہی وہ بدبخت شخص تھا جس نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی اور اہل بیت کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد شمر ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بوچھار کر دیں، لہذا شمر کے حکم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار تیر چلائے گئے، جس سے آپ کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شمر ملعون ہی تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور ان کے سر مبارک کو ان کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شمر بدبخت نے 12 شہداء کرام کے سروں کو اٹھایا اور ان کے سروں کو لے کر ابن زیاد کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح واقعہ کربلا کے اندر شمر نے سب سے بدترین کردار نبھایا۔ شمر ہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور شمر ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ دیا، اور شمر ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو شہید کیا، اور شمر ہی وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلائے، اور شمر ملعون ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا اور ان کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اور 12 اماموں کے سروں کو لے کر ان کی بے حرمتی کرتا گیا اور ابن زیاد کی طرف ان کے سروں کو لے کر گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اللہ تعالیٰ نے شمر کی کس طرح پکڑ فرمائی اور اس کا دردناک انجام کیا ہوا، موت کس دردناک طریقے سے اس کی ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں جب مختار سقفی کا قیام ہوا تو اس وقت شمر اور مختار سقفی کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کے اندر مختار سقفی نے شمر ملعون اور دیگر لوگوں کو شکست دے دی۔ شمر ملعون اپنی جان کو بچاتے ہوئے بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت مختار سقفی نے شمر کی تلاش میں اپنا ایک گروہ شمر کے پیچھے بھیجا۔ اس وقت شمر ملعون نے مختار سقفی کے غلام کو بھی، جو کہ شمر ملعون کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس کو قتل کر دیا اور خود شمر ملعون دوسری بستی کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بعد مختار سقفی نے ایک اور لشکر بھیجا اور شمر ملعون کا ایک بار پھر سے محاصرہ کر لیا، اور اس بار شمر ملعون کے تمام ساتھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت مختار سقفی کے لوگوں نے شمر ملعون پر حملہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شمر ملعون کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، اور جس طرح شمر ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا تھا، اسی طرح شمر ملعون کی گردن کو بھی اس کے جسم سے جدا کیا گیا، اور شمر ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کے سر کو کاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا تو اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کو گرفتار کر کے مختار سقفی کے پاس لایا گیا اور وہاں پر اس کی گردن کو اڑایا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر ملعون کے سر کو چوراہے کے اندر لٹکایا گیا تاکہ لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ نے شمر ملعون کو دردناک موت دی، اور اسی طرح اس کے سر کو قلم کیا گیا، جس طرح اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو شہید کیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔